ہم لوگ بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے جب ایک خبر ہم پہ قیامت ہی بن کے ٹوٹی۔ ہماری وہ بہن جس کی شادی ہم نے 2 دن پہلے کی تھی اس دنیا سے جا چکی تھی، اور تو اور اسے دفنا بھی دیا گیا تھا۔ یہ خبر سن کر ہم لوگ حیران رہ گئے۔ میری ماں کی حالت بھی عجیب ہو گئی۔ ہمیں لگا کہ جھوٹ ہے، ایسے ہی کسی نے بات کی ہے۔ ہم فوراً اس جگہ پر پہنچے، دیکھ کر حیران رہ گئے کہ قبر بنی ہوئی تھی اور دونوں کو دفنا دیا گیا تھا۔ صرف ہماری بہن ہی نہیں بلکہ اس کا شوہر بھی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ ان کے ساتھ کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے؟ وہ دونوں ایک ہی ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، یہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم لوگوں نے شور ڈال دیا کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ قبر کشائی کروائی جائے، پوسٹ مارٹم کروایا جائے، اس کی ساس بالکل بھی اجازت نہیں دے رہی تھی، لیکن ہم لوگوں کے دل کو سکون کیسے آتا۔ وہ ہماری سب سے چھوٹی بہن تھی، اس لیے ہم لوگوں نے کہا قبر کشائی کرائیں گے۔ اور جیسے ہی قبر کشائی کے وقت قبر کھودی گئی تو یہ دیکھ کر سب لوگ سجدے میں گر گئے کہ معاملہ کیا تھا۔ دراصل وہ دونوں ایک ہی قبر۔ میری سب سے چھوٹی بہن کا نام سفینہ تھا اور اسی کے لیے ہم نے ایجاد نامی لڑکے کا رشتہ تلاش کیا تھا۔ وہ ہم سب کی چھوٹی بہن تھی۔ ہم لوگ 7 بہنیں تھیں اور ادھر سے ایجاد بھی اپنے 7 بھائیوں کا سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ یہ ایک حسین اتفاق تھا۔ یہ شادی اس لیے نہیں ہو رہی تھی کہ شادی کا وقت تھا اور ہم اپنی چھوٹی بہن کی شادی کرنا چاہتے تھے، بلکہ یہ شادی کسی اور وجہ سے ہو رہی تھی جو صرف ہم لوگ جانتے تھے۔ لیکن شادی پر کسی کی ضرورت کہ کوئی الٹی سیدھی بات کرتا۔ سب لوگ ہی خوش نظر آ رہے تھے۔ شادی بڑے اہتمام اور طریقے سے ہو رہی تھی۔ میری بہن سفینہ، جسے ہم لوگ پیار سے بینا بھی کہتے تھے، بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور ہم بہنوں میں اس کا وزن سب سے زیادہ تھا۔ ہم سب بہنوں کی شادی ہمارے بابا نے اپنی مرضی سے کی تھی، لیکن وہ کہتی تھی میں اپنی مرضی سے ہی شادی کروں گی۔ اس کی زندگی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ایسے ہی مذاق کرتی تھی اور میرے بابا کو یہ مذاق بھی اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ وہ ایک سخت مزاج آدمی تھے۔ میری ماں اسے منع کرتی تھی کہ ایسے نہ کیا کرو۔ خیر، شادی ہماری مرضی سے ہی ہو رہی تھی اور شادی بہت جلدی ہو رہی تھی۔ کچھ ایسے معاملات تھے جو ہمارے خاندان میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھے۔ بینا اپنی شادی پر نارمل نظر آ رہی تھی۔ اس نے ٹھیک سے مہندی بھی نہیں لگوائی۔ وہ کسی بات میں اچھے سے دلچسپی بھی نہیں لے رہی تھی۔ ہم لوگوں نے یہ وجہ پوچھی تو اس نے کہا بس شادی ہی تو ہو رہی ہے، سب کی وہ ہو جاتی ہے، اور شادی کے بعد کون سی زندگی اچھی گزرنے والی ہے، پھر وہی کام، بچے، ذمہ داریاں، تو پھر خوشیاں کہاں مناؤں۔ سب لوگوں نے اسے سمجھایا پاگل ہو، یوں تو سب کے ساتھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ دن یاد رکھنے کے ہوتے ہیں، اور شروع کے 1 ڈیڑھ مہینے میں تو سبھی لوگ خوش ہوتے ہیں۔ وہ کہتی تھی کہ 1 ڈیڑھ مہینے کی خوشی کے لیے ساری زندگی کی قربانی تو دینی پڑتی ہے، کیا فائدہ اچھی خوشی کا۔ کہیں نہ کہیں اس کی بات سچ تھی، لیکن جب وہ کچھ کرنا نہیں چاہتی تھی تو پھر ہمیں کیا۔ ویسے بھی اس گھر میں ابھی تک اتنی شادیاں ہو چکی تھی، آخری شادی ہوئی تو سب کا ہی دم نکلا ہوا تھا۔ شادی ہو گئی اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ ایک بات بڑی عجیب تھی کہ رات کے وقت میرے نمبر پر اس کی کالز آنے لگی تھی۔ میں اس کی سب سے بڑی بہن تھی، میرا نام سائمہ ہے۔ میں جاگ ہی رہی تھی جب میں نے دیکھا کہ میرے نمبر پر بینا کی کال آ رہی تھی۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ میرا شوہر پاس ہی بیٹھا تھا۔ میں نے کہا 1 منٹ میں آتی ہوں۔ فون لیے بالکونی میں آ گئی، لیکن جب تک فون بند ہو چکا تھا میں اب سوچ رہی تھی کہ واپس کال بیک کروں یا نہ کروں۔ ہو سکتا ہے غلطی سے ہاتھ لگ گیا ہو، کہیں مجھے بعد میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑ جائے۔ مجھے اس ٹائم فون نہیں کرنا چاہیے کہ رات کے 1:30 بجے کا وقت تھا اور اب تو سب لوگ سو گئے ہوں گے۔ ہم لوگوں نے دیر سے رخصتی نہیں دی تھی، رخصتی ہم نے شام کو 5:30 بجے دے دی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ لوگ بھی ابھی تک سو چکے ہوں گے۔ بینا کی میرے ساتھ ہی سب سے زیادہ دوستی تھی کیونکہ میں سب سے بڑی تھی اور وہ سب سے چھوٹی تھی، اس لیے میں نے اسے اپنی اولاد کی طرح ہی پال پوس کے بڑا کیا تھا۔ سوچنے لگی بس غلطی سے ہی ہاتھ لگ گیا ہوگا، کیونکہ اگر کوئی ضروری بات ہوتی تو وہ دوبارہ کال ضرور کرتی۔ یہی سوچ کر میں واپس جانے لگی کہ پھر سے کال آنے لگی، پر اس سے پہلے کہ میں کال اٹھاتی کال بند ہو گئی۔ اب تو میرا دل بیٹھنے لگا، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ وہ فون کرنا چاہتی تھی لیکن کوئی اسے روک رہا تھا۔ خیر، میرے شوہر نے مجھے بلا لیا۔ میں نے اسے بتایا تو اس نے کہا چھوڑو، صبح ویسے بھی ہم لوگوں نے جانا ہے، لیکن صبح ہم لوگوں کے جانے کا ارادہ کینسل ہو گیا۔ ہم نے اس کے گھر ناشتہ لے کر جانا تھا، لیکن یہاں ہمارے گھر میں مہمان اتنے زیادہ تھے کہ ہمیں وقت نہیں ملا اور ہم نے معذرت کر لی۔ انہوں نے بھی یہی کہا
کہ کوئی بات نہیں، ولیمہ انہوں نے 2 دن بعد کا رکھا تھا کہ سب لوگ آرام کر لیں، اس لیے اب یہ 2 دن آرام سے نہیں گزرنے والے تھے۔ ہمارے گھر میں دراصل ہم 7 بہنوں کے سسرال والے بھی آئے ہوئے تھے، اس لیے رشتہ دار بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ خیر ہم ساری بہنیں اپنے گھروں میں خوش تھی، لیکن مسئلے بھی سب کے گھر میں ہی تھے، اور وہ تو ہر گھر میں ہوتے ہیں۔ جب ایک ساتھ بیٹھ جائیں تو اس طرح ایسا لگتا ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک دکھی ہے۔ اپنے پاپا کو بھی کوستے کہ انہوں نے اچھی جگہ رشتہ نہیں کروایا، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ لوگ بعد میں ایسے نکلیں گے۔ اب ہم لوگ اپنی چھوٹی بہن سفینہ کے بارے میں پریشان تھے کہ پتہ نہیں اس کی زندگی کیسی ہوگی، لیکن اس کا شوہر بہت زیادہ ہی خوبصورت اور اس کا ہم عمر تھا۔ ہمارے شوہروں کے ساتھ تو یہ معاملات تھے کہ کوئی کسی سی عمر میں بہت زیادہ بڑا ہوتا تو کسی کی پہلے سے شادی ہو چکی ہوتی۔ سفینہ خوبصورت تھی، اس لیے ہمارے خوبصورت مرد کا رشتہ لگا تھا۔ ہم نے امید کی تھی کہ اس کی زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ جوان مرد کے ساتھ زندگی اچھی گزر جاتی ہے، دونوں جوان ہوتے ہیں، ایک جیسے سوچ ہوتی ہے، ایک جیسی باتیں ہوتی ہیں، بولنے اور کرنے کو بہت کچھ ہوتا ہے۔ اگر یہ کہیں کہ شہر کو جانا ہے تو دوسرا بھی کہتا ہے کہ ہاں ضرور جانا ہے، اور وہ یہ نہیں کہتا کہ اب کوئی ہماری عمر ہے سیر کرنے کی، جیسے کہ میرے معاملے میں ہوتا تھا۔ میں اپنے شوہر سے 13 سال چھوٹی تھی۔ میری امی ابو کہہ رہے تھے کہ بس ہم لوگ اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ اٹھ کے مسجد میں چلے گئے۔ میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی جب اچانک سے مینا کے سسرال سے ایک لڑکا آیا، جس کو دیکھ کر ہم پریشان ہو گئے۔ اس نے آ کر بری خبر سنائی۔ آج دوسرا دن تھا اور کل ولیمہ ہونے والا تھا۔ ہم لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ صبح ہم لوگوں نے تیار ہو کے بنے ہوئے تو جانا ہے، کیونکہ جب ولیمہ ہوتا ہے تو لڑکی والے مہمان ہوتے ہیں اور وہی عین ٹائم پہ تیار ہو کے جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کی بیٹی سفینہ ابھی اس دنیا میں نہیں رہی اور اس دنیا سے چلی گئی، آپ لوگ جلدی سے آ جائیں۔ ہم لوگوں نے یہ بات کیا سنی، ہمارے تو دل بیٹھ کے رہ گئے، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ہماری بیٹی کو ایسا کیا ہو گیا کہ وہ اچانک سے اس دنیا سے چلی گئی؟ ہم سب ایسے بیٹھے تھے، بھاگ اٹھے اور باقیوں کو کہا کہ آپ لوگ بھی آ جائیں۔ ہمیں لگا جیسے کسی نے ہمارے ساتھ بہت بڑا مذاق کیا ہے۔ اگر یہ مذاق بھی تھا تو ہمیں اس کا حساب لینا چاہیے تھا۔ ہم لوگ بہت غصے میں ان کے گھر میں داخل ہو گئے، بنا دیر تک دیے ہی اندر گھس گئے۔ گھر کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہاں پر کوئی موت ہوئی تھی۔ ہماری بہن کہاں ہے؟ یہ کس کمرے میں تھی؟ یا وہ زندہ تھی جیسا اس آدمی نے کہا؟ اب وہ زندہ نہیں تھی، لیکن اگر وہ زندہ نہیں ہوئی تھی تو اس کی میت کہاں تھی؟ ہمیں تو کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اسی طرح ہم اس کے کمرے میں چلے گئے، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھ باہر آئی اور کہنے لگی اچھا ہوا آپ لوگ آ گئے، بہت بڑی مصیبت آ گئی ہم پہ۔ اس کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی، اس کی آنکھوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ ساری رات روتی رہی تھی، اس سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایک عورت نے اسے سہارا دیا ہوا تھا۔ میری ماں نے کہا سلمیٰ بہن، ہم نے آپ کو اپنی بیٹی دی تھی، ہماری بیٹی کہاں ہے؟ آپ کا یہ رشتہ دار کہہ رہا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، کہاں ہے ہماری بیٹی؟ میری ماں چلاتی ہوئی کہنے لگی آپ کی بیٹی اس دنیا میں واقع نہیں ہے، اس دنیا سے جا چکی ہے اور اپنی آخری آرام گاہ میں بھی پہنچ گئی ہے۔ ہم نے کہا کہ آخری آرام گاہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ لوگوں نے میت کو بھی دفنا دیا؟ وہ کہنے لگی ہاں، کیونکہ ان کی آخری خواہش یہی تھی۔ میں نے کہا ان لوگوں کی آخری خواہش؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ کیا ہو گئی ہے آپ کو؟ ان سے تو بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس عورت نے ہمیں بیٹھ جانے کو کہا اور پھر پوری بات بتانے لگی کہ دولہا دلہن جب کمرے کے اندر چلے گئے تو ہم بہت مطمئن ہو گئے اور اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی ان کے کمرے سے کچھ عجیب سی آوازیں آنے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ اندر جا کے پتہ کرنا چاہیے کہ معاملہ کیا ہے، لیکن پھر ہمت نہیں ہوئی، یہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہو، ہمیں اندر نہیں جانا چاہیے، اس لیے ہم لوگ اندر نہیں گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے لڑنے کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ شاید کوئی انبن ہوئی ہے، کوئی بات پوری لگ گئی ہوگی، کوئی غلط فہمی ہوگی، صبح بیٹھ کر بات کر لیں گے۔ لیکن صبح ان کا آپس میں رویہ بہت زیادہ اچھا تھا، وہ تو ایک دوسرے کے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی نہیں جا رہے تھے۔ ہم نے سوچا کہ لگتا ہے کہ ان کی صلح ہو گئی، وہ تو پرانی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ دوسرا دن بھی بہت اچھے طریقے سے گزر گیا۔ دوسرے دن تو وہ سیر کرنے بھی گئے تھے، لیکن جب صبح ہوئی یعنی کہ آج ولیمے کے دن، وہ لوگ کمرے سے باہر ہی نہیں نکل رہے تھے۔ اب نئے نئے شادی شدہ جوڑے کا کمرہ ہو تو ہم لوگوں کو ان کو جلدی جگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ولیمہ ویسے بھی شام کا تھا، لیکن پھر ٹھیک دوپہر 12 بجے گئے تو ہم نے سوچا کہ اب جگا دینا چاہیے، کیونکہ دلہن کو بھی تو تیار ہونے میں
وقت لگے گا۔ لیکن جیسے ہی کمرے پر دستک دی، دروازہ نہیں کھول رہے تھے۔ مجبوری میں بار بار دستک دینے لگے، آوازیں دینے لگے، دونوں کے موبائل پر فون کرنے لگے۔ بیل بھی جا رہی تھی لیکن دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ ہم لوگ پریشان ہو گئے اور مجبوری میں ہم نے دروازہ توڑ دیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ صرف آپ کی بیٹی ہی نہیں، ہمارا بیٹا اعجاز بھی اس دنیا سے جا چکا تھا۔ ان کے پاس صرف ایک خط پڑا تھا جس پر یہ لکھا تھا کہ ہمیں 2 گھنٹے کے اندر اندر دفنا دینا۔ یہی ہماری آخری خواہش ہے، اس لیے ہم لوگوں نے انہیں جلدی جلدی دفنا دیا۔ کیونکہ ایک اور بہت عجیب سا معاملہ ہے کہ ان کی میت سے عجیب طرح کی بدبو آ رہی تھی۔ ہم نے پتہ نہیں کیوں ایسا ہو رہا تھا۔ ہمارے گھر میں تو جیسے قیامت آ گئی۔ کہاں شادی کے شامیانے بج رہے تھے اور اب صفِ ماتم بچھ گئی تھی۔ اس لیے ہم لوگ بھی گھوم گئے۔ پتہ ہی نہ چلا کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ جلدی جلدی ان کو دفنا دیا اور پھر یاد آیا کہ آپ لوگوں کو بھی تو بتانا تھا۔ خدا کی قسم دماغ معاف ہو گیا تھا، اس لیے آپ لوگوں کو دیر سے خبر پہنچی، اور جس کے ذمہ یہ بات لگائی تھی اس نے بھی دیر سے بتائی۔ یہ عورت اعجاز کی سب سے چھوٹی خالہ تھی، پوری شادی میں سب سے زیادہ ایکٹیو تھی، سارے کام کی بھاگ بھاگ کر رہی تھی، اور اس نے ہمیں ساری بات بتائی۔ اس نے کہا کہ جب سے اس کی ماں کی حالت بہت بری ہے، ڈاکٹر نے ان کو آرام کرنے کے لیے کہا ہے۔ میں ان کو کمرے میں سلا کر آتی ہوں۔ وہ وہاں سے چلی گئی اور ہم لوگ حیران رہ گئے۔ ہم نے بابا کو فون کر کے یہ سب کچھ بتایا اور اپنے شوہروں کو بھی خبر آگے پہنچائی تاکہ وہ سب لوگ بھی جمع ہو کے آ سکیں، کیونکہ اب معاملہ ایسا تھا کہ ہمیں ان لوگوں پر شک تھا کہ ان کی وجہ سے ہی کچھ ہوا ہے۔ لیکن بیچ میں یہ بات بھی تھی کہ ان کا بیٹا بھی تو اس دنیا میں نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا اس نے ان دونوں کو کہیں غائب کر دیا تھا یا کوئی ایسا معاملہ تھا، وہ اس دنیا میں ہی تھے۔ لیکن یہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے، تبھی تو ہمیں ان لوگوں کی میت بھی دیکھنے نہیں دی۔ ایسا بھلا کہاں ہوتا ہے؟ کبھی ہوتا ہے کسی کے ساتھ ایسا؟ اور وہ لوگ کیوں اس طرح کی بات کریں گے کہ انہیں جلدی جلدی دفنا دیا؟ کیا انہوں نے خودکشی کی تھی؟ اگر انہوں نے خودکشی کی تھی تو پھر اس کا نشان کوئی ثبوت تو ہوتا۔ میں فوراً بینا اور اعجاز کے کمرے میں چلی گئی اور آس پاس اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگی جب مجھے کوئی ثبوت مل جائے۔ وہاں پر تو کوئی ثبوت نہیں تھا۔ بیڈ بالکل صاف ستھرا پڑا ہوا تھا، زمین پر بھی کچھ نہیں پڑا تھا، کوئی چیز نہیں ٹوٹی ہوئی تھی، کوئی ایسی ویسی بات نہیں تھی۔ مجھے بینا کا موبائل بھی مل گیا اور اعجاز کا بھی۔ انہوں نے موبائل بھی دیکھا اور اس میں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا۔ ہاں وہی بات ہوئی کہ اس نے مجھے رات کو فون کیا تھا، پتہ نہیں وہ کیوں مجھے فون کر رہی تھی۔ شاید اس وقت وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ دونوں زندہ ہیں لیکن کہیں چلے گئے ہیں اور اب ان کے گھر والے ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی یہ سب کچھ بتایا، وہ بھی بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا تم فکر نہیں کرو، میں پتہ لگاتا ہوں۔ محلے والوں سے پتہ شروع کر دیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں صبح صبح یہاں سے 2 جنازے نکلے ہیں اور یہ لوگ قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ ہم تو خود حیران ہیں کہ یہ جنازے کس کے تھے۔ ہمیں لگا شاید شادی میں کوئی اس دنیا سے چلا گیا ہو، لیکن یہ تو ابھی آپ لوگوں کی زبان سے پتہ چلا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ کیا ہو گیا؟ وہ لوگ بھی پریشان ہو رہے تھے۔ ماں کی حالت بہت بری تھی لیکن ہمیں اپنے حواس پر قابو رکھنا تھا۔ اب کہانی سناتے ہوئے تو کافی عرصہ ہو گیا ہے، لیکن مجھے اب بھی یاد ہے کہ میرے دل پر کیا گزر رہی تھی۔ میری اولاد جیسی چھوٹی بہن اس دنیا سے چلی گئی، وہ بھی اپنی شادی کے 2 دن بعد ہی۔ یہ کچھ چھوٹی سی بات نہیں تھی۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہاں ہے قبر؟ ہم قبر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو وہ لوگ ہمیں قبر کے پاس لے گئے۔ واقعی قبر تھی اور میرے ایک بہنوئی نے پتہ کر لیا۔ اس نے گورکن سے پوچھا، اس نے کہا کہ جی ہم لوگوں نے صبح ہی یہ قبر بنائی ہے اور ساتھ ہی دوسری قبر بھی تھی جسے تھوڑے فاصلے پر بنایا گیا تھا، یعنی کہ اعجاز کی۔ مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر ہماری بہن اس دنیا سے چلی گئی تھی اور اس کا شوہر بھی اس دنیا میں نہیں تھا تو ان کو جلدی جلدی اس طرح دفنانے کی کیا پڑی تھی۔ اب ہم لوگ واپس اپنے گھر بیٹھے، ان کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ واپس بیٹھ کے باتیں کرنے لگے، روتے ہوئے تبصرے کر رہے تھے۔ کوئی غصہ کرتا تھا، کوئی آنسو سے روتا تھا، کوئی چلاتا تھا، کوئی اپنے آپ کو ہی کوستا پیٹتا۔ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ سنبھالے ہی نہیں سنبھل رہا تھا۔ آخر ہم لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہماری بیٹی کی قبر تو ہمیں حق ہے کہ ہم قبر کشائی کروائیں گے اور ہم پوسٹ مارٹم کروائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ معاملہ کیا ہے۔ جہاں تک میرا خیال تھا شاید قبر کشائی ہی کافی تھی، کیونکہ یہ قبریں مجھے چھوٹی لگ رہی تھی۔ انہوں نے سب لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا، سب کو رشوت کھلائی ہوئی تھی۔
گھر کے نوکر، محلے کے لوگ، قبرستان کا عملہ، لیکن بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان سب کو یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ میری ایک بہن نے کہا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کا جو بیٹا اعجاز تھا اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہو اور اس کے پیچھے پولیس ہو اور پولیس کو وہ زندہ مردہ مطلوب ہو، اس لیے اس نے یہ سوچا کہ ہم لوگ اپنے آپ کو مرا ہوا ثابت کر دیتے ہیں اور دونوں میاں بیوی یہاں سے کہیں دور چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں بالکل ایسی بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن پھر سارا محلہ ان کا ساتھ کیوں دے رہا تھا؟ انہوں نے کیا سارے محلے کو پیسے دیے ہوئے تھے؟ بات اس قدر الجھ چکی تھی کہ ہر بات سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ ایک آخری موڑ تھا کہ ہم لوگ قبر کشائی کرواتے ہیں۔ ہم لوگ کروا سکتے تھے۔ ہم نے کہا کہ ہم قبر کشائی کروائیں گے اور دونوں کی کروائیں گے۔ اگر وہ آپ کا کچھ لگتے تھے تو ہمارا بھی وہ داماد تھا۔ ہم یہ پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ ہمیں لگا وہ اس بات سے منع کریں گے، پر انہوں نے کہا، جیسے آپ کی مرضی۔ قبر کشائی تیار ہونے لگی۔ شاید یہ پہلی بار ہو رہا تھا۔ صبح کسی کی میت کو دفنایا گیا تھا اور کچھ گھنٹے بعد ہی قبر کشائی کروائی جا رہی تھی۔ وہاں ایک آدمی کھڑا تھا جو مشکل سے ہی بہت زیادہ امیر اور سمجھدار پڑھا لکھا لگ رہا تھا۔ جب اس نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ بھی قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور میرے شوہر سے پوچھنے لگا کہ معاملہ کیا ہے۔ میرے شوہر سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ میں فورینسک ڈپارٹمنٹ سے ہوں اور میں نے اس طرح کے معاملات پہلے بہت دیکھے ہیں۔ تو میرے شوہر نے اسے کہا، پھر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہی میت کا جائزہ لیں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ہم آپ کو آپ کی فیس دے دیں گے۔ اس نے کہا، فیس کی کیا بات ہے؟ آپ لوگوں کو اتنا بڑا نقصان ہوا۔ ویسے بھی میں ڈیوٹی پر نہیں ہوں، چھٹی پہ ہوں، لیکن تھوڑا بہت کام کر لوں گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے پیسے نہیں چاہیے، پر میں معاملے کا جائزہ لے کر آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا۔ میں اپنی ماں کو بار بار تسلی دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ قبر خالی ہے، اس قبر کے اندر ہماری بہن نہیں ہے۔ یہ لوگ ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا بھانڈا پھوٹنے والا ہے۔ وہ کہیں چلی گئی اور جہاں وہ گئی ہے وہاں محفوظ ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ کسی مشکل حالات میں ہو، لیکن وہ اس دنیا میں ہی ہے۔ میری ماں کہہ رہی تھی کہ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، اللہ ہم پر اتنا بڑا امتحان نہ ڈالے۔ میری ماں کی حالت بہت بری تھی، اس لیے ان کو گاڑی میں بٹھایا۔ ہم عورتیں بھی گاڑی کے آس پاس ہی موجود تھیں۔ مرد آگے کھڑے تھے اور قبر کشائی ہو رہی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ کیا ہوا ہے، لیکن مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ جیسا میں نے پہلے بتایا، میرے والد صاحب بہت سخت قسم کے انسان تھے۔ وہاں پہ مردوں کا مجمع لگا تھا، وہ ہمیں آگے کیسے جانے دیتے؟ تھوڑی دیر کے بعد معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ صرف ہمارے پاس میت کو لایا گیا تاکہ ہم چہرہ دیکھ سکیں۔ ہم پھر سے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ میری ماں بھی بہت رو رہی تھی۔ 5 منٹ بعد ہی پھر سے میت کو دفنا دیا گیا اور پوسٹ مارٹم بھی نہیں کروایا گیا۔ ہم لوگوں نے شور ڈالا کہ آخر ایسا کیا معاملہ ہے؟ جو بات طے ہوئی تھی وہ کیوں نہیں کروایا؟ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ اس کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی، بس چپ ہو جاؤ، نہیں تو ہماری عزت خراب ہو جائے گی۔ وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، پر ہم پہ بہت بدنامی ڈال گئی ہے۔ اگر پوسٹ مارٹم کرواتے تو ہم سب بدنام ہو جاتے۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ والد صاحب نے بھی نہیں بتائی۔ شوہر سے پوچھا تو اس نے مجھے اندر کی بات بتا دی، پر مجھے ایسی بات پر یقین نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی نے خودکشی کی ہے۔ ان لوگوں نے خودکشی کر کے اپنی جان دی ہے، اور کیونکہ خودکشی حرام ہے اس لیے تو تمہیں پتہ ہے کہ اگر کسی کو یہ بات پتہ چل جاتی تو پھر کتنی بدنامی ہوتی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے کہ دونوں میاں بیوی نے خودکشی کیوں کی۔ میں نے کہا، لوگ تو باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ سوال واقعی بہت بڑا ہے کہ ان دونوں نے خودکشی کا لی۔ وہ کہنے لگا، وہاں جو فارسک والا آدمی کھڑا تھا اس نے ایک نظر دیکھا اور کہا، یہ تو خودکشی کیس ہے، ان دونوں نے زہر کھایا ہے۔ تبھی شاید کہہ رہے تھے کہ ہمیں جلدی جلدی دفنا دینا۔ تم لوگوں کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی کہ کوئی مرا پڑا ہے اور اس کے پاس ایک نوٹ پڑا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ میں نے کہا کہ پھر خودکشی کرنے والے تو نوٹ میں اور بھی بہت کچھ لکھ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک چال، ایک ڈرامہ بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ میری بہن اس دنیا سے چلی گئی اور ہم سب کے لیے ایک پہیلی بن گئی، لیکن وہ 4 مہینے بعد ہمارے پاس اصل کہانی بھیجی گئی۔ اصل کہانی یہ تھی کہ میری بہن کسی اور کو پسند کرتی تھی، صرف اسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، اور اسی طرح اس کا شوہر اعجاز بھی کسی اور کو پسند کرتا تھا، اور اس کے گھر والوں نے بھی اس کی شادی زبردستی کروائی تھی۔ میری بہن کسی کو پسند کرتی، یہ بات صرف مجھے اور میرے ماں باپ کو پتہ تھی، اور ہم لوگ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ جلدی جلدی اس کی شادی کر دی جائے، یعنی
وہ دونوں ایک ہی مقام پر کھڑے تھے، دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتے تھے، پر دونوں کو آپس میں زبردستی جوڑ دیا گیا تھا۔ میری بہن نے شاید اعجاز کو پہلی رات ہی سب کچھ بتا دیا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اور اس نے بھی اس کو بتا دیا تھا۔ تبھی شاید وہ مجھے بار بار فون کر رہی تھی، کیونکہ شاید کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کے درد کو سمجھا اور شاید اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ زمانہ ہمیں ہماری محبت سے ملنے نہیں دے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم رہ نہیں سکتے، تو کیوں نہ اس دنیا سے ہی چلے جائیں۔ کیونکہ میری بہن گھر میں سب سے چھوٹی تھی اور بہت ہی زیادہ ضدی اور لاڈلی تھی۔ اسی طرح اعجاز بھی گھر میں سب سے چھوٹا نہیں بلکہ چھوٹے سے تھوڑا بڑا تھا، اور اس طرح گھر والوں نے بتایا کہ وہ بھی بہت ضدی اور لاڈلا تھا اور اس کا کسی لڑکی کے ساتھ چکر تھا، لیکن وہ لڑکی شریف خاندان سے نہیں تھی۔ اس لیے جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے سیدھا کہہ دیا کہ تمہاری شادی اس سے نہیں ہوگی، بلکہ ہم اپنی مرضی سے کروائیں گے۔ وہ بہت رویا تھا، اس نے بہت باتیں کی تھی، منتیں کی تھی کہ ایسا نہیں کرو، لیکن میری ماں نہیں مانی تھی۔ وہ چاہتے تو دونوں ایک دوسرے کو مل کر سنبھال بھی سکتے تھے، دونوں کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، شاید ایک دوسرے کو وہ دونوں ہی اچھے طریقے سے سنبھال سکتے تھے اور اپنی زندگی گزار سکتے تھے، پر وہ دو عاشق جو ایک محبت کے غم میں جل رہے تھے، ان دونوں نے اپنی جان دینا بہتر سمجھا اور اپنے عشق سے بے وفائی کرنے کے بجائے حرام موت کو گلے لگا لیا۔ یہ ساری باتیں ان کے جانے کے 7-8 مہینے بعد ہم پر کھل گئی تھی، لیکن اس کے بعد بھی ان کی موت کا جواز نہیں تھا، کیونکہ خودکشی حرام ہے اور ان دونوں نے گناہ کیا تھا۔ شاید اس لیے وہ پہلے گھر والوں کے سامنے بڑی اچھی طرح سے پی رہے تھے تاکہ کوئی ان پر شک نہ کرے، اور میری بہن جو بھی فون کر رہی تھی وہ شاید مجھے یہ سب بتانا چاہتی تھی، پر پھر رک گئی تھی۔ اگر مجھے بتا دیتی تو پھر یہ سب نہ کر پاتی کہ دکھائی نہ بھی دے، پر شامل ضرور ہوتا ہے، ہر خودکشی کرنے والے کا قاتل ضرور ہوتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو ہم رسم و رواجوں، خاندانی عزت، اعجاز کو اس کی ماں کے غرور اور میری بہن کو میرے باپ کی انا نے مار ڈالا، جبکہ اسلام میں پسند کی شادی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں آج بھی پسند کی شادی ایک گناہ ہی ہے۔ جو لوگ ایسا کرنا چاہتے ہیں وہ کر نہیں پاتے، اور اگر کر بھی لیں تو پھر زمانہ ان کے لیے اس کو گناہ بنا دیتا ہے اور کوئی خوش نہیں رہنے دیتا۔ ساری زندگی باتیں سنتے ہیں، اپنے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو برداشت نہیں ہوتی، اور پرائے بھی خوب باتیں سناتے ہیں۔ آپ لوگ بتائیں، کیا یہ جائز دو تھا محبت جب کرنے ہم نے والوں ان کے کو اس ساتھ طرح اتنا کا بڑا ماحول ظلم فراہم کیا کہ انہیں اتنا بڑا فیصلہ کیوں نہ کر لیا؟ وہ کسی سے بات بھی نہ کر سکے، کسی کو اپنا مسئلہ بھی نہ سمجھا سکے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا فیصلہ بھی نہ کر سکے، کیونکہ وہ دونوں ہی چھوٹے تھے، عمر میں کم تھے، معصوم تھے اور لاڈلے تھے، پر اب وہ دونوں اس دنیا میں نہیں تھے۔ آپ لوگ بھی ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا، اور کہانی کو لائک، اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔